الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ سورہ احزاب کا چوتھا رکوع، پارہ نمبر 21ویں پارے کا رکوع نمبر 20 یعنی یہ آخری رکوع، اور تفسیر جلالین کے سبق نمبر 58 میں ہم حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک، اے نبی اپنی بیویوں سے فرما دو، وہن تسع، اور وہ 9 تھیں، یعنی یہ اس وقت کی بات ہو رہی ہے، ورنہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی 11 بیویاں تھیں۔ وہ کون سی 9 تھیں؟ ان کے حوالے سے ان کے نام جو ہے وہ نیچے حاشیے کے اندر لکھے ہوئے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد کی بات ہے۔ آپ اپنی بیویوں سے فرما دیں وَطَلَبْنَا مِنْهُ مِنْ زِینَةِ الدُّنْيَا مَا لَيْسَ عِنْدَهُ، ما لیس عندہ یہ موصول اپنے صلہ سے مل کر مفعول بھی بن جائے گا طلبنا کا۔ اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے، منہ کی ضمیر کا مرجع رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی، یعنی جو پیچھے النبی کا لفظ آیا وہ، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے دنیا کی زینت سے ما وہ چیز طلب کی لیس عندہ جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس نہیں تھی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فقر کو اختیار کیا۔ یہ فقر اختیاری تھا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا، ورنہ تو حکم دیا گیا تھا اگر آپ چاہیں تو یہ احد پہاڑ سونے کا بن کر آپ کے ساتھ چلنا شروع کر دے، احد پہاڑ سونے کا بن جائے۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تو بڑی بڑی نعمتیں جو ہیں وہ بظاہر یہ جو دنیا داری والی ہوتی ہیں، یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کر دی جاتی، لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود فقر کو پسند کیا۔ اب جب ازواج مطہرات نے ان چیزوں کا مطالبہ کیا، کسی نے کپڑے کا مطالبہ کیا، کسی نے چادر کا مطالبہ کیا، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بظاہر اتنا مال نہیں تھا کہ حضور ان چیزوں کو ان کو لے کر دیتے اور ان کی ضروریات کو پورا کرتے، تو پھر اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان آیات کو نازل فرمایا کہ اے نبی آپ اپنی بیویوں کو فرما دیں۔ کیا فرمانا ہے؟ ان کنتن تریدن الحیات الدنیا وزینتہا، اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی آرائش کا ارادہ رکھتی ہو، اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی آرائش چاہتی ہو، فتعالینا، تو آؤ، امتعکن، کہ میں تمہیں مال دوں، ای متعۃ الطلاقی، یعنی طلاق کا متاع دوں، طلاق کا، اس کو متعۃ المرأہ بھی کہا جاتا ہے، اور متعۃ المرأہ کا لفظ بولا جاتا ہے قمیص، چادر، ازار جو مطلقہ کو یعنی طلاق والی عورت کو جو ہے وہ دیا جاتا ہے، اور اسی سے متعۃ الطلاق کا لفظ آیا ہے، جس طرح کہ المنجد کے اندر یہ لکھا ہوا ہے۔ طلاق کا متاع دوں، واسرحکن سراحا جمیلا، اور میں تمہیں اچھی طرح چھوڑ دوں، اطلقکن من غیر ضرار، میں تمہیں طلاق دے دوں، من غیر ضرار، بغیر کسی نقصان کے، بغیر کسی تکلیف کے، بغیر نقصان کے میں تمہیں طلاق دے دوں۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِيدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کو چاہتی ہو، یعنی اللہ کا ارادہ رکھتی ہو، اس کے رسول کا ارادہ رکھتی ہو، اور آخرت کے گھر کا ارادہ رکھتی ہو، الجنتا، یہاں سے الدار الآخرہ اس کی مراد کو بیان کر دیا کہ اس سے مراد کیا ہے؟ جنت۔ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ، تو بے شک اللہ تعالیٰ نے تم میں سے نیکی کرنے والیوں کے لیے اجرا عظیمہ، بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ کس چیز کے ساتھ نیکی کرنے والیوں کے لیے؟ بِإِرَادَةِ الْآخِرَةِ، آخرت کے ارادہ کے ساتھ۔ بِإِرَادَةِ الْآخِرَةِ یہ محسنات کے متعلق ہے، اور یہاں سے غرض مفسر علامہ متعلق معذوف کو بیان کرنا ہے۔ اجرا عظیمہ، بڑا اجر تیار کر رکھا ہے، ای الجنتا، یعنی جنت تیار کر رکھی ہے۔ فاخترن الآخرۃ علی الدنیا، تو ازواج مطہرات نے آخرت کو دنیا پر پسند کر لیا۔ یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، من یأتی منکن بفاحشۃ مبینۃ، جو کوئی تم میں سے حیا کے خلاف کوئی کھلی جرت کرے، یضاعف لہا العذاب ضعفین، تو اس کو دگنا عذاب دیا جائے گا، اس کو، اچھا جی، بفتح الیاء و کسرہا، یہاں سے غرض مفسر علیہ رحمہ قرات سبا کو بیان کرنا ہے کہ اس کو مبینات بھی پڑھ سکتے ہیں اور مبینات بھی پڑھ سکتے ہیں، یا کے فتح اور یا کے کسرہ کے ساتھ اس کو پڑھا جائے گا۔ اگر مبینات ہو تو یہ بینت کے معنی میں ہوگا، یعنی ایسی برائی جو کہ واضح کی گئی ہے،
اور اگر مبیناتن پڑھیں تو یہ بیناتن کے معنی میں ہوگا، یعنی جو برائی ہی یا بیناتن، وہ برائی جو کہ واضح ہے، وہ برائی جو کہ واضح ہے۔ اور حاشیے کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ جو کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو ازواج مطہرات ہیں ان کی شان کے اندر یہ کوئی کمی ہے، بلکہ یہ آیت ان کی شان اور ان کی عظمت پر دلالت کرتی ہے۔ کس طرح ان کی عظمت پر دلالت کرتی ہے؟ هذه الآیات خطاب من اللہ لازواج النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اظہارا لفضلہن وعظم قدرہن عند اللہ تعالیٰ۔ یہ آیات اللہ عز و جل کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کے لیے خطاب ہے، ان سے خطاب ہے اظہارا لفضلہن، ان کی فضیلت کو ظاہر کرنے کے لیے، اور ان کی اللہ کی بارگاہ میں جو قدر و منزلت ہے اس کی بڑائی کو ظاہر کرنے کے لیے۔ کیوں؟ لأن العتاب والتشدید فی الخطاب، کیونکہ عتاب اور خطاب میں شدت اختیار کرنا مشعر برفعت رتبتہن، ان کے رتبہ کے بلند ہونے کی خبر دینے والا ہے۔ یعنی اگر کسی کے لیے شدت والا کلام کیا جائے تو یہ اسی سے کیا جاتا ہے جس کا رتبہ زیادہ بڑا ہو، جس کا رتبہ زیادہ بڑا ہو۔ کیوں؟ لشدت قربہن من رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ان کے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے قربت کی شدت کی وجہ سے، کہ اللہ کے رسول سے ان کا قرب بہت زیادہ تھا، اس وجہ سے ان کے لیے احکامات بھی زیادہ سخت تھے کہ تم نے ان چیزوں کا لحاظ عام عورتوں سے بھی زیادہ کرنا ہے، اور اس زیادہ جب اہتمام کریں گی تو اجر اور ان کا مرتبہ بھی زیادہ ہوگا۔ اچھا جی، اے نبی کی بیویوں، من یأتی منکن بفاحشۃ مبینۃ، جو کوئی تم میں سے حیا کے خلاف کوئی کھلی جرت کرے، بفتح الیاء و ضمہ، یا کے فتح، بفتح الیاء و کسرہا، یا کے فتح اور اس کے کسرہ کے ساتھ، یعنی یا کے اگر فتح کے ساتھ ہو تو یہ بینت کے معنی میں ہوگا، اور اس کا معنی ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، اور اگر یا کے کسرہ کے ساتھ ہو تو یہ بینتن کے معنی میں ہوگا، یعنی کیا عبارت بنے گی؟ ہیا بینتن، یضاعف، تو دگنا عذاب دیا جائے گا اسے دوسروں کے مقابلے میں، اسے دگنا عذاب دیا جائے گا دوسروں کے مقابلے میں۔ وفی قرات، یہاں سے غرض مفسر علماء قرات سبا کو بیان کرنا ہے، اور ایک قرات میں یعنی امام ابو عمر کے نزدیک اس کو یضاعف بالتشدید، یہ تشدید کے ساتھ ہے، ایک قرات میں یہ کیا ہے؟ یضاعف ہے تشدید کے ساتھ۔ وفی اخرى، اور دوسری قرات میں، یعنی دوسری سے مراد یہاں ایک تیسری قرات ہے، اس میں کیا ہے؟ نضاعف ہے بالنون معہ، نون کے ساتھ، معہ اس تشدید کے ساتھ، یعنی تشدید کے ساتھ ساتھ اس کے شروع میں نون بھی ہوگا، تشدید کے ساتھ ساتھ اس کے شروع میں، معہ کی ضمیر کا مرجع تشدید، تشدید کے ساتھ ساتھ شروع میں نون بھی ہوگا، یعنی پہلے ہے کہ تشدید ہے تو شروع میں یا ہے، اب تشدید ہے تو شروع میں کیا ہوگا؟ نون ہوگا، نضاعف، ونصب العذاب، اور عذاب کے نصب کے ساتھ، اور عذاب کے، یعنی پہلے دونوں صورتوں میں یضاعف پڑھیں یا یضاعف پڑھیں، دونوں صورتوں میں لفظ عذاب کیا بنے گا؟ نائب فاعل بنے گا، وہ مرفوع ہوگا، اور اگر نضاعف پڑھیں یعنی اللہ فرماتا ہے ہم جو ہے وہ دگنا کر دیں گے، تو العذاب کیا بن جائے گا؟ اس کا مفعول بھی بن جائے گا، اور مفعول بھی ہونے کی بنیاد پر اس کو کیا پڑھیں گے؟ منصوب۔ اب کیا؟ یضاعف، ان دونوں صورتوں میں لفظ عذاب مرفوع ہوگا، اور نضاعف اس صورت میں لفظ عذاب کو کیا پڑھا جائے گا؟ منصوب پڑھا جائے گا۔ اچھا جی، اس کے لیے اس کو دگنا دیا جائے گا دوسروں کے مقابلے میں عذاب، ضعفی عذاب غیرہن، ان کے غیر کے عذاب سے دگنا، ان کے غیر کے عذاب سے، ای مثلیہ، یعنی اس کی دو مثل، یعنی اس کی، یعنی اگر غیر کو اس پر ایک طرح کا عذاب دیا جاتا ہے تو انہیں دو طرح کا۔ وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور یہ اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے، یہ اللہ تعالیٰ پر، لیکن انہوں نے آخرت کو ہی پسند کیا اور وہ ہمیشہ نیکی کرتی رہیں، اس وجہ سے ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ منصب دیا، وازواجہ امہاتہم، کہ نبی کی بیویاں ساری کی ساری جو ہیں وہ کیا ہیں؟ مسلمانوں کی مائیں ہیں، ان کا مرتبہ، ان کی عزت حقیقی ماں سے بھی زیادہ ہے۔ تو یہاں پہ یہ جو ہمارا 21واں پارہ ہے یہ مکمل ہوا۔